اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی بلند و برتر ذات عالی کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی ارمال جائے چھوٹا ارمال نپو لگیا کارو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہے۔ حضرات و حاضرین، اس دنیا میں اللہ کی ذات جب کسی انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کو پا کر جن کی فکر و خیال یا جن کا اعتماد اور اعتبار یا جن کا تعلق خدا کے ساتھ رہتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ دنیا کی دولت جب کسی انسان کے پاس آتی ہے یا دنیا کا اختیار کسی کے پاس آتا ہے یا جسے ہم وسائل دنیا کہتے ہیں،
یہ تنہا کسی کے پاس نہیں آتے، یہ فتنوں سمیت آتے ہیں۔ مینو بڑی گرمی لگتی ہے، چلا دیو پکھا، سپیکر کی آواز خراب ہوتی جاتی۔ کوئی نہیں گل ٹھیک ہو جائے گا، مینو گرمی لگتی ہے۔ یہ آزمائشوں سمیت یہ چیزیں آتی ہیں، فتنوں سمیت اور ابتلاؤں سمیت آتی ہیں، لیکن بہت کم دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ان فتنوں کے سے بچاتا ہے اور اپنی ان نعمتوں پر اس کو شکر گزار بناتا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے کہ جب انسان کے پاس، میں نعمتوں میں سے آج چونکہ ہمارے ہاں دولت کو بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے، اسی کے حوالے سے عرض کر لیتا ہوں کہ جب یہ آ جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میری جو سکل ہے، میرے پاس جو فن ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یا میری انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوتی تو پھر انسان اللہ کے در پر بار بار آتا ہے اور وظیفے پوچھتا ہے، خوشحال ہونے کے وظیفے تعویذ کرواتا ہے۔ لیکن جب یہ خوشحال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ورثہ میں نے اپنے باپ سے پایا ہے، یہ جائیداد میرے باپ سے میرے طرف منتقل ہوئی ہے، میرے بچوں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی محنت کی، ہمارے پاس گر بڑے تھے، پھر ادھر آ جاتا ہے۔ اس طرف نہیں رہتا کہ میں جس حال میں بھی تھا یہ رزق میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اولاد میرے اللہ نے مجھے دی ہے، یہ اختیار میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ انسان مکر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس مزاج کو اور اس کی اس ادا کا ذکر کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی میں ایک واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کو بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ آپ حضرات نے کئی بار سنا ہوگا، میں یاد دہانی کے لیے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ یہ جو واقعات حضور بیان کرتے تھے اس امت کے لیے سبق کے طور پر، اور کہتے ہیں نا تجربے سے سبق لے لینا چاہیے، خود تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو تجربات آپ کے سامنے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر خود تجربات میں لگ گئے تو کہیں کو حادثہ نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعات لوگوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ان واقعات کو سے عبرت پکڑیں۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی، ان میں ایک تھا جس کو برس کی بیماری تھی، برس، یہ کوڑ کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں، یعنی الرجی کی خطرناک ترین صورت، اور کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کسی زمانے میں بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، طب بڑے عروج پر تھی، اس زمانے میں بھی اس بیماری کا علاج نہیں تھا۔
اس لیے اللہ نے بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ برس کی بیماری کے مریض پر وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. اور معجزہ تو ہونا بھی وہی چاہیے نا کہ جو کام لوگوں سے نہ ہو نبی کرے. معجزہ چونکہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور نبوت کی دلیل وہی چیز بن سکتی ہے کہ جو کام لوگوں سے نہ ہو وہ نبی کر دکھائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کن بیماریوں کا علاج کرتے تھے؟ کوڑ کا مریض مادرزاد نبینا، پیدائشی نبینا. اور پیدائشی نبینے کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے. جو پیدائشی نبینا ہوتا ہے اس کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے. اور مردے کو زندہ کرنا یہ تو کبھی بھی کسی کے پاس علاج نہیں رہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں کام کرتے تھے. جو کوڑ کا، جسے برس کا قرآن جسے برس بولتا ہے، اس مریض کو ہاتھ لگاتے تو ٹھیک ہو جاتا، اور پیدائشی نبینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی، اس کی آنکھیں لوٹ آتی. اور مردے کو ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ تھا. اور آج دیکھیں میڈیکل سائنس کتنے عروج پر ہے. میڈیکل سائنس، گردے بدلے جا رہے ہیں، جگر بدلے جا رہے ہیں، اور آدمی کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے دل کو ٹھیک کیا جاتا ہے، دماغ کے آپریشن ہو رہے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں بھی کوئی کافی اور شافی علاج برس کی بیماری کے لیے موجود نہیں ہے. تو یہ ایک برس کا مریض تھا اور غریب تھا. آپ دیکھیں ایک طرف آدمی بیمار ہو پھر غریب ہو، کتنی محرومی اور مایوسی کے دن گزرتے ہیں. آدمی بیمار ہو اور دوائی لینے کے لیے پیسے نہ ہو. تو یہ بیمار بھی تھا اور غریب بھی تھا. اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس بیمار سے کہا، بھائی اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، جی چاہنا کیا ہے، یہ برس کی بیماری، یہ یہاں سے پیپ نکلتی ہے میرے جسم سے، لوگ گھن کھاتے ہیں، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی رشتہ داری نہیں کرتا، اور لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں کونے میں لگا رہتا ہوں. اگر یہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے نا تو مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ آدمی کی جبلت ہے کہ جو کمی ہوتی ہے نا اس کے، وہ کہتا ہے کاش کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے. ایک زمانہ تھا مجھے کوئی تکلیف ہوئی تو میں چل نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہنا، یا اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، چلنا شروع کر. بھئی یہ نعمت اس سے پوچھو جو چل نہیں سکتا، چلنے کی نعمت اس سے پوچھو جو چل نہیں سکتا. بینائی کی نعمت اس سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا. اور جلد کی صحت اس سے پوچھو جس کی جلد کی بیماری موجود ہے. میرے ایک عزیز ہیں، انہیں یہ بیماری ہے. یعنی پاکستان میں کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں سے علاج نہیں کیا. ساری رات ایک آدمی کنگے سے ان کی خارج کرتا ہے، ساری رات، اور ان کے جسم زخموں سے بھرے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ اس سے اس نعمت کا پوچھ کر دیکھیں. لیکن انسان کی جبلت کی یہ ہے، جب وہ نعمت ملتی ہے تو آگے کی نعمت تلاش کرتا ہے، اس پہ قناعت نہیں کرتا. اچھا جی، اس نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اسی لمحے میں اس کا جسم ٹھیک ہو گیا. واقعہ سنا ہے نا آپ نے، بڑی باری اس کا جسم ٹھیک ہو گیا.
بڑا خوش. اب وہ فرشتہ اس سے دوبارہ کہنے لگا اور مانگو کچھ بھائی, کچھ اور مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. لو بھائی, اس نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے, مانگ لو. اور اب تو جدید دور ہے نا, حضور کے زمانے میں بھی, یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے, دودھ دینے والی اونٹنی اس زمانے میں بڑی نعمت ہوتی تھی. عرب کے لوگ دودھ دینے والی اونٹنی, اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مانگا تھا؟ ایک حاملہ اونٹنی نکل ہے یہاں سے, یعنی اس کا دودھ پینا, پھر اس پہ سواری کرنی, پھر اس پہ پانی لانا, اور صحراؤں کے دشوار گزار راستوں سے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کر لمبے لمبے سفر کرنا. نعمت تو بڑی ہے نا. وہ جہاز بھی ہے, وہ گائے بھی ہے, وہ دودھ بھی دیتی ہے, اور وقت آنے پہ اسے ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. کہنے لگا جی ایک اونٹنی مل جائے نا. اللہ سے دعا کی فرشتے نے, حاملہ اونٹنی یعنی بچہ پیدا کرنے والی, جسے چند دنوں میں بچہ جس کے ہونا تھا. حاملہ اونٹنی, بڑی نعمت مل گئی. اب پھر ایک اونٹنی سے 2, پھر 3, پھر 10, پھر 30, پھر 100, سینکڑوں اونٹنیوں کے بچے اور اونٹوں کا مالک بن گیا. خوشحالی, صحت مندی. میں نے خطبے میں کہا تھا بہت کم ایسا ہے کہ آدمی کو جوانی بھی ملے, صحت مندی بھی ملے اور خوشحالی بھی ملے, لیکن جس کو یہ تینوں نعمتیں مل گئی اس کے تو کیا کہنے, وارے نیارے ہو گئے. ایک اور آدمی کے پاس یہ فرشتہ گیا, اور وہ تھا گنجا, سر پہ بال نہیں تھے. تو اس نے کہا ہاں جی بھائی کچھ مانگنا ہے تو مانگ. اس نے کہا جی مانگنا کیا ہے؟ میرے گنجے پن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, میرے گنجے پن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, سر پہ بال نہیں ہے. اگر مجھے بال مل جائے نا تو بڑی بات ہے. فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے. یعنی فرشتے کا عمل جو معجزاتی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جیسے نبی کا معجزاتی عمل بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اذن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ تینوں معجزے دکھاتے تو کیا کہتے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. بھئی یہ جو برس کا بیمار ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوا ہے, مردہ بھی اللہ کے حکم سے جیا ہے, اور یہ مادرزاد نبینا بھی اللہ کے حکم سے جیا ہے. پیغمبر نے کبھی اپنے معجزے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی, اور نہ فرشتے نے کبھی اپنی طرف کی ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے, مریم کے پاس جب آیا تو آ کر کیا کہا؟ انا رسول ربک, انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں بطور فرشتہ نہیں ہوں, انا رسول ربک, میں تیرے خدا کا پیغمبر بن کے تیری طرف آیا تاکہ میں تجھے اللہ کے حکم سے بیٹا عطا کروں. اللہ کے حکم سے, یہ بھی فرشتے کا عمل بھی تو معجزاتی ہوتا ہے نا. خیر وہ ٹھیک ہو گیا, ہاتھ پھیرا, اس کا گنجا پن ٹھیک ہو گیا. اور بھی مانگ. اور کہنے لگا جی گائے مل جائے نا, گائے مل جائے دودھ دینے والی. حاملہ مل گئی, اب اس نے دودھ دینا تھا. دودھ دینے والی 1 2 10 20 30 40 50 100 سینکڑوں گائے اس کے پاس ہو گئی. چونکہ پہلی گائے معجزاتی تھی نا, اور معجزاتی جانور ملنے سے اگلا عمل بھی تو اسی نسبت سے تیز ہوگا. ہو گیا جی. اب تیسرے آدمی کے پاس گیا, اور وہ تھا نبینا. کیا تھا؟ نبینا.
اور جس کی بینائی نہ ہو اس کے لیے تو جہان ہوتا ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے جہان کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی آنکھیں. میں مختصر کرتا ہوں، آنکھیں چاہیے. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو بینائی لوٹ آئی. ہاں بھائی مانگ اور مانگ. اس نے کہا بکری مل جائے نا دودھ دینے والی تو میرا کام اس سے چل جائے گا، بکری سے کام چل جائے گا. بکری مل گئی. آگے 1 2 10 سینکڑوں ہو گئی. یہ فرشتہ چلا گیا. اب یہ تینوں آزمائے جا رہے تھے. قرآن مجید فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جب اللہ کسی انسان کی آزمائش کرتا ہے تو اس کی تکریم کرتا ہے، اسے مال دے دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کہتا ہے اللہ کے مجھ پہ بڑے فضل. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اللہ جب کبھی آزماتا ہے تو رزق ناپ تول کے تھوڑا سا یعنی غربت فقر دے دیتا ہے. دونوں حالتوں میں اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے رویے خلق خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. اس کی چال میں فرق تو نہیں آتا، اس کی اداؤں میں فرق تو نہیں آتا، اس کے رویوں میں فرق تو نہیں آتا. یہ لوگوں سے ملتا جلتا کیسا ہے؟ یہ فخر و ریا کی نظر تو نہیں ہوتا؟ یہ متکبر بن کے خدا کی مخلوق کو رونتا تو نہیں ہے؟ اس کے رویے اللہ کے بندوں سے تضحیق کا میل تو نہیں ہوتے؟ یہ دھکے دے کر لوگوں کو تو نہیں نکالتا؟ یا یہ وقت کا قارون بن کے اپنی دولت کا رعب لوگوں پہ تو نہیں جماتا؟ قارون کی ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی تھی نا. اس نے اپنی دولت کا رعب جمایا تھا انسانوں پر. لے کر نکلا اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، غلاموں کو، لوڈیوں کو، سونے چاندی کو لے کر نکلا اور چلا زمین پر. اب اس کو دیکھ کر غریبوں کے منہ میں پانی آیا. کسی نے حسد کیا، کسی نے رشک کیا. اللہ کو اس کی یہ چال ڈال، یہ انداز پسند نہ آیا. گیا زمین کے اندر قیامت تک کے لیے. اچھا جی اب 2-4 حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کتنے برس وقت گزر گیا. وقت ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزرے. فرشتہ پھر وہی ایک مسافر کا روپ دھار کے آ گیا. ایک مسافر کا روپ دھار کر یہی فرشتہ آ گیا. پہلے کے پاس آیا جو بس کا بیمار تھا، جسے حاملہ اونٹنی ملی تھی. بڑے اونٹ، بڑی حویلی، بڑا ڈیرا، بڑی چراگاہ، بے شمار اونٹ، سامنے نوکر چاکر. السلام علیکم. فرشتہ آ گیا. بھائی جان مسافر ہوں، مجھے دور جانا ہے، زیادہ راہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، بھوکا پیاسا ہوں. اگر تو مجھے ایک اونٹ یا اونٹنی دے دے تو میں اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں. میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اب وہ سن کے نہ ہاں کرتا ہے نہ کرتا ہے، اور دل میں نہ آ گئی. کہنے لگا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ گنجائش نہیں ہے. میرے ذمے کچھ قرض بھی ہے، میرے کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، مجھے اور بہت کچھ کرنا ہے. آپ جائے آگے کہیں اور سے. وہ فرشتہ جو ایک آدمی کا روپ دھارے وہ تو کہنے لگا اچھا میں آپ کو پہچانتا ہوں. وہ فرشتہ کہتا ہے میں آپ کو پہچانتا ہوں. اس نے کہا میں کون ہوں؟
اس نے کہا ابھی کل کلا کی بات ہے، ابھی کل کلا کی بات ہے کہ تو ایک مریض اور ایسی مرض کا مریض جو لا علاج بیماری تھی تو تھا نہیں. کون کی بیماری تھی؟ اور تو ایک فقیر کلاش مفلس اور تنگدست تھا. پھر اللہ کے حکم سے تجھے ایک اونٹنی مل گئی، پھر یہ سب اس سے نہیں بنا؟ کہنے لگا نہیں، یہ سب تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے. یہ کیا ملا ہے مجھے؟ باپ دادا سے ملا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جائیں آپ جائیں. اچھا بھائی، یہ جو سب انسانوں کو مل رہا ہے نا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے رزق کو کسی انسان کی فن اور گر اور دماغ کے ساتھ نہیں جوڑا. اگر اس کا تعلق ذہانت سے ہوتا تو کسی سادہ لو آدمی کے پاس روزی نہ ہوتی. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب. ساری زندگی لوگ کوششیں کرتے مر جاتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھوکے. جس کو اللہ چاہتا ہے کہنے لگا جی میں نے باپ دادا سے پایا. اچھا چلو کوئی بات. وہ فرشتہ جاتی بار کہنے لگا خدا کرے کہ تو اسی طرح ہو جائے جس طرح تھا. بات تو کافی تھی نا اس کی. خدا کرے کہ تو اسی طرح ہو جائے جس طرح تھا. اب گیا جی یہ گنجے کے پاس. یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. یہ یوں نظر آتا ہے نا میں قصہ بیان کر رہا ہوں، کوئی شیخ صاحبی کی حقائق بیان کر، یوں لگتی یوں ہے. نہیں، اس کے پاس کیا اس نے بھی یہی بات کی جو پہلے والی تھی. ہاں جی. اس نے کہا بھی میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. سینکڑوں گائے چراگاہوں میں چر رہی تھی، غلام نوکر چاکر دائیں بائیں. کہنے لگا میرے ذمے بڑے حقوق ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، گنجائش بھی نہیں ہے، کچھ قرض بھی چڑھ گیا ہے، بھائی آپ جائیں. اس نے بھی اسے یہ کہا کہ کل کلا تو وہی نہیں جس کے سر پہ بال نہیں تھے. لوگ تجھ سے گھن گاتے تھے، گھن کھاتے تھے، کراہت کرتے تھے، تجھے کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا. پھر اللہ پاک نے تجھ پہ فضل کیا، ایک گائے ملی پھر یہ سینکڑوں بن گئی. کیا تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں، میں وہی نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں. تمہیں غلطی لگی ہے. یہ گائے، یہ حویلیاں، یہ ڈیرے، یہ میرے باپ کے اوپر باؤ تاج سے مجھے ملے ہیں. اچھا آدمی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لوگ تو اپنی برادری ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھائی اس میں کوئی توہین نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے سب کچھ بنایا ہے. کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی رحمانی ہے. یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، اور نہ اس کو توہین کی بات سمجھو. نہ اس کو بدلو. اگر بدلو گے تو یہ احساس کمتری ہوگا اور آپ کے اندر ہمیشہ بد اعتمادی رہے گی. تکڑے ہو جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پرہیزگاری تولی جاتی ہے، تمہارا کردار تولا جاتا ہے.
اور معاشرے میں بھی انسان کا کردار ناپا جاتا ہے. آج معاشرے میں انسانوں کے کردار ناپے جاتے اور تولے جاتے ہیں. یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس عصبیت کی، اور نہ اس کی جگہ ہے اسلام کے دامن میں آج. تو خیر، اس نے کہا، اس نے بھی وہی جواب دیا، گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا اچھا، خدا کرے کہ تو ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا. چلے جی. اب تیسرا کون تھا؟ نبینا، جسے بکری ملی. یعنی یوں بھی اس میں ایک سبق ہے، جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے فکر اتنی پراگندہ ہوتی ہے، فتنہ آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. اونٹ والا، گائے والا، یہ بڑی قیمتی چیزیں تھی، بکری اس سے کم تھی نا. بکری والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، راستہ دور ہے، دشوار گزار ہے، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کوئی اتنا سامان دے دو کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. اس نبی نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے بندے، میں نبی نہ تھا، میرے خدا نے مجھے آنکھیں لوٹائی. میں نبی نہ تھا، میرے خدا نے مجھے آنکھیں لوٹائی، پھر اپنے فضل سے یہ جانور دیے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے یہ مجھے جانور دیے. یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا. جو تیرا جی چاہتا ہے اس سے لے جا، جو جی چاہتا ہے لے جا. اچھا، ایک سبق تو یہ ہے کہ 3 آزمائے گئے، 2 فیل ہو گئے. 3 آزمائے گئے، 2 فیل ہو گئے. 2 کا فیل ہونا، 1 کا پاس ہونا، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ دنیا میں دولت یہ فتنوں سمیت آتی ہے، اس میں ناکام زیادہ ہوتے ہیں، کامیاب کم ہوتے ہیں. اس میں ناکام زیادہ ہوتے ہیں، کامیاب کم ہوتے ہیں. اور دوسری بات، جس کے پاس جتنا آتا ہے، اگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ پہلی نعمت بھی سلب کر لیتا ہے. اور یہ دونوں سے پہلے جو تھے نا، اللہ نے ان دونوں سے اپنی نعمتیں واپس لے لی تھی. ان دونوں سے لئن شکرتم لأزیدنکم، اے لوگوں اگر میری نوازشوں کو پا کے شکر کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے اگلی بھی لے لوں گا. شکر پر اللہ نعمت کو نسلوں تک چلاتا ہے، شکر پر نعمت کو نسلوں تک چلاتا ہے، اور کفر پر خدا دوسری نسل میں اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. ایک بار انصار مدینہ نے شکایت کر دی تھوڑی سی، پھر راضی ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے انصار مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی. کیا کی؟ یا اللہ میرے انصار کو برکت دے، ان کی اولادوں کو برکت دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو برکت دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو برکت عطا کر. پیغمبر کی دعا ملتی ہے ان کو، ان کی نسلوں تک پھر اللہ برکت کرتا ہے. کیونکہ انصار مدینہ کا جو کردار تھا، ان کی دولت تھی، جو ان کے اسباب تھے، وہ دین کے کام آئے، وہ پیغمبر کے کام آئے، اور پیغمبر سے انہوں نے دعا وصول کی. تو خیر، آج اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. لباس دیکھو تو باکمال، کھانے لازوال، صحت لازوال، زمینیں، جائیدادیں، اولادیں، عزت، تکریم اور دولت کی ریل پیل. لیکن ہم کیا بن گئے؟ خدا بن گئے.
ہم خدا بن گئے اور ہم نے یہ تصور دیا کہ ہمیں خدا مانو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ ہمارے سامنے بچھو، اپنی خودداریاں بیچو، اپنی مسکرت کا اقرار کرو، اپنی غربت کا اعتراف کرو، ہماری مجلس کی جوتیوں میں بیٹھو، تب تمہیں خیرات ملے گی، تب تمہیں صدقہ ملے گا. اور شاید دنیا میں جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو اسی طرح دنیا پر، ملکوں پر، انسانوں پر، قبیلوں پر، شخصوں پر ظلم اسی طرح ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو یہ ملکوں کی جنگ ہے نا. اس وقت امریکہ اپنے اسباب کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں خدا نہیں بنا بیٹھا اور کہتا کیا ہے؟ میری مرضی، میں جس ملک میں جو چاہوں کروں، مجھے راضی رکھو ورنہ جینا دوبر کر دوں گا، ملک کے ملک چھین لوں گا. لیکن ایک مسلمان کہتا ہے نہیں، امریکہ نہیں، اللہ بڑا ہے. امریکہ نہیں، اللہ بڑا ہے. اور یہ دونوں دنیا کے بڑے شیطان ہیں، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ، جنہوں نے پوری دنیا کا امن تباہ کر رکھا ہے. آپ دیکھتے نہیں، امریکی صدر ایک وقت میں کہتا ہے ایران کی تہذیب مٹا دوں گا، کیوبا والوں تگڑے ہو جاؤ، وینزویلا کے صدر کو اٹھاتا ہے. عجیب بات ہے. وہ بھائی انسانوں کی، ملکوں کی کچھ خود مختاریاں ہیں، بین الاقوامی کو اصول ہیں. اقوام متحدہ کس نے بنائی؟ اس سلامتی کا اصول کس نے بنائی؟ عالمی عدالتیں کس نے بنائی؟ لیکن طاقت ہمیشہ کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایران کے تگ و حشر کیا ان لوگوں نے. اچھا میں سوچتا ہوں، کہتے ہیں جی ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا. اچھا جی کیوں؟ وجہ اس کی، اسرائیل نہیں بناتا، ہر روز بناتا ہے. اس نے ایٹم بنایا، ایٹمی ہتھیار بناتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. اور امریکہ کا خوف دنیا میں اتنا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسرائیل نے کیوں بنایا، وہ کیوں بناتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا بہت شکر ہے، ایرانیوں نے قربانی دی. ایرانیوں نے اپنے ملک کی، اپنی جانوں کی انہوں نے قربانی دی. انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت جلد اچھا نکلنے والا ہے، تم دیکھو گے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں محمد بن سلمان کو، سعودی شہزادے کو، جس نے بڑے حوصلے سے کام لیا، بڑے صبر سے. سینکڑوں حملے ایران نے سعودی عرب پہ کیے ہیں، لیکن وہ جذباتی نہیں ہوئے. پاکستان کے کہنے پہ، یا وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم نے ایران پہ حملہ کیا تو اسرائیل کی تو یہی مرضی ہے. کیوں جی؟ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ قطر ایران پہ حملے کرے، متحدہ عرب امارات والے اس پہ کرے. چلتے چلتے بات کہہ دوں، جو حضور نے فرمایا تھا نا، ویل للعرب، عرب تباہ ہو جائے، عرب تباہ ہو جائے، تو یہ دبئی والوں کے لیے تھا، وہ خاصتاً دبئی والوں کے لیے. جو لوگ دبئی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں بے حیائی کتنی ہے. اور پھر دبئی والوں نے جو بڑا کردار ادا کیا ہے اس ماحول میں، وہ نہایت قابل مذمت ہے.
نہایت قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ یہ نکل گیا اور اسے نکال دینا چاہیے۔ تو محمد بن سلمان نے اتنے حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ رابطے میں رہا، لیکن اسرائیل کی کوشش تھی کہ یہ جنگ ہو، لیکن انہیں بھی سلام بڑے حوصلے سے۔ اور اس کے بعد پاکستانی قیادت، ہمارا آرمی چیف، ہمارا وزیر اعظم، انہوں نے بڑی دانش مندی سے، بڑی حکمت سے، بڑی کوشش سے ایران کو نکالنے کی کوشش کی ہے ان یہود و ہنود کے پنجوں سے۔ میری بات سن رہے ہیں؟ بڑی کوشش کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا۔ اور یہاں میں جو پاکستانی سفارتکاری کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو چاہیے، آج فیلڈ مارشل اور شہباز شریف ان کی حیثیت ہے تو اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ورنہ ہماری معیشت کا حال تو دیکھتے ہی آپ۔ جنگ ایران میں لگے تیل یہاں مہنگا، جنگ ایران میں لگے بجلی یہاں نہیں، خیر یہ تو ہماری معاشی حالت ہے۔ لیکن دعا دے ذوالفقار علی بھٹو کو، جنرل ضیاء الحق کو، بے نظیر بھٹو کو، اور میاں نواز شریف کو، اور ڈاکٹر عبد القدیر کو، جو اس ملک پہ احسان کر گئے اور ایٹم بم بنا کر گئے۔ ہمارا یہ جو پروٹوکول ہے نا دنیا میں، ہم سے دفاعی معاہدے کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ہماری یہاں اگر داد نہ دے فیلڈ مارشل کو تو یہ بڑا بخل ہوگا، اس نے بڑا کام کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ صلح ہو جائے گی، اور ایرانیوں کی قربانی رنگ کیا لائے گی؟ انشاءاللہ اس جنگ کے بعد ایک نئی صاف بندی ہوگی۔ عرب سمجھ گئے کہ یہ امریکہ کے جو اڈے ہمارے پاس ہیں اور جو ہم ان پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیسے بچائیں گے؟ پاکستانی فوج، پاکستانی شاہین وہ سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ عرب سے امریکہ کے اڈے ختم ہوں گے اور گلف سے وہ نکل جائیں گے، پھر ایک نئی صف بندی ہو۔ دعا کرے ایران، ترکی، قطر، سعودی عرب، پاکستان یہ نیٹو بنے۔ ایٹم بم کی چھتری تو پورے اسلامی ممالک کے سر پہ پاکستان کی ہے نا، ضرورت تو ایٹم بم کی ہے نا۔ جب پاکستان کے پاس ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کوئی ہمارے گھر میں داخل ہوگا تو اس کا گھر بھی تو محفوظ نہیں نہ رہے گا، تھوڑے ہو یا بہت، ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہوں، ایٹم تو ہے نا۔ اگر ہمیں کوئی مارنے کی کوشش کرے گا، مٹانے کی، تو مٹ جائے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جو لڑنے کے لیے تیار ہو اس سے کوئی لڑتا نہیں۔ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، آئے جس کا جی چاہے، لیکن انشاءاللہ العزیز پاکستان سے کوئی نہیں لڑے گا۔ ہماری فوج مضبوط، ہمارے پاس ایٹم بم، اور نئی صف بندی کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا، ایک کلیدی کردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزتوں سے نوازے گا۔ میں نے سنا ہے اور امید ہے کہ پکی خبر ہوگی کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر 60% ان کا، 40% ہمارا، 10 ارب ڈالر سے ایک تیل صاف کرنے کی فیکٹری لگا رہا ہے، جس سے تیل، خام تیل آئے گا، پھر صاف ہوگا، پھر ہمیں ملے گا، تیل سستا ہوگا۔ اور اگر ایران سے پابندیاں اٹھ جائیں،
گیس ایران سے، تیل ایران سے، تیل گیس دونوں چیزیں سستی، پروڈکشن سستی، پیداوار سستی، اشیاء سستی. ہماری تو بھوک نکل جائے نا، اللہ کی قسم ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اوپر سے ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا. تو دعا کرے یہ جو بات چل رہی ہے بین الاقوامی سطح پر یہ معاہدہ ہو جائے، اور خدا کرے ان صہیونیوں سے، ان امریکیوں سے مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.